دشمنان اسلام مختلف قسم کے حملے کرتے چلے آئے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات عائد ہوتے چلے آئے ہیں۔ انہی الزامات میں سے ایک بڑا الزام یہ بھی عائد کیا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں مقید کر دیا ہے، ان کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا، ان کو آزادی نہیں دی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ کیا اسلام نے حقیقتاً عورتوں کو مقید کیا ہے، ان کو برابری کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، ان کو آزادی نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک پروپیگنڈا یا اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آزادی کے معنی پر غور کرنا ہوگا۔ آزادی کے معنی اہل زمانہ کے نزدیک یہ ہے کہ آزادی کے نام پر عورت کو بے محابہ اختلاط کی اجازت دے دی جائے اور بے حیائی اور بے شرمی کی اجازت دے دی جائے اور مردوں کے درمیان بے تکلف گفتگو کی اور بے تکلف گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ زمانے کے نزدیک آزادی کا معنی ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے آزادی کے تعلق سے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ دوسرا یہ کہ آزادی کے نام پر اسلام بے حیائی اور بے شرمی کی کھلی اجازت نہیں دیتا، یا اسلام آزادی کے نام پر بے محابہ مردوں سے اختلاط کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے اس پوری کائنات کو ایک توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ایک بیلنس کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جب تک وہ بیلنس باقی رہے گا یہ کائنات اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس عطا فرمایا ہے، سورج کو، چاند کو، سیاروں کو، ہماری زمین کو ایک حد عطا فرمائی ہے، اس کی حدود متعین فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر میں، اپنی حد میں، اپنے دائرے میں گھومتا ہے، اسی طرح سے چاند اپنے دائرے میں گھومتا ہے، زمین اپنے دائرے میں گھومتی ہے، اور یہ اپنے اپنے حدود میں، اپنے دائروں میں گھومتی رہیں گے قیامت تک۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے تو یہ اپنے دائروں سے ہٹ جائیں گے، اپنے حدود سے متجاوز ہو جائیں گے، تجاوز کر جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے حدود متعین فرمائے ہیں۔ جب تک گھروں کے اندر وہ حدود، ان حدودوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تب تک گھر کا بیلنس چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے گھر کی، اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے گھر کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ باپ کی گود مدرسہ ہوتا ہے، ماں کی گود مدرسہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے کانوں پر ذمہ داری دی ہے کہ وہ باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، کھانے خوراک کی ذمہ داریاں ہیں، بزنس کی ذمہ داریاں ہیں، اور دوسری جو ذمہ داریاں ہیں جو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ مردوں کے کانوں پر رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں مضبوط بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو آزادی تو دی ہے، لیکن وہ محدود ہے اور مشروط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے باہر گھومے پھرے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ایمرجنسی کے وہ یوں ہی بس بے حیائی اور بے شرمی کو عام کرنے کے لیے گھروں سے نکل جائے۔ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد جو عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں ان کو ٹوکا کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک مرتبہ اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا قد اذن اللہ لیکن ان تخرجنا لحوائجکن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، تمہیں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی کام ہے، تبھی تم گھروں سے باہر نکلو۔ ایسا نہیں کہ بغیر کام یوں ہی کچوڑی پکوڑی سموسہ کھانے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام نے عورتوں کو ناظرین، اسلام نے جو عورتوں کو باہر نکلنے کے شرائط متعین کیے ہیں، اصل میں وہ پابندیاں نہیں ہیں، ان کے اندر خیر ہے، ان کے اندر شر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی خاتون ان شرائط کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے لیے خیر ہوگا اس میں، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی خیر ہوگا، اس کی عزت، عفت اور پاک دامنی کا ثبوت ہوگا، اور اس کی عزت محفوظ ہوگی۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے کیا کیا شرائط عائد کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط کہ اگر کسی خاتون کو ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے وجود پر برقع ڈال لیں، کوئی پردہ ڈال لیں، کوئی اوڑھنی جو موٹی ہو جس سے اس کا چہرہ چھپ جائے، جس سے اس کا وجود چھپ جائے، ایسی اوڑھنی اوڑھ لیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نکلے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر نگاہیں پھیرتی ہوئی اور اس طرح سے چلے کہ سارے زمانے کو دیکھتی ہوئی چل رہی ہے، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری جو پابندی اسلام نے لگائی ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ آپ جو ہے اگر گھر سے باہر نکلیں کسی ضرورت کی وجہ سے تو آپ دور جاہلیت کی طرح نہ نکلیں۔ یعنی تبرج کہتے ہیں، تبرج کے دو معنی ہیں۔ تبرج کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بندی جو ہے پورا میک اپ کر کے اور اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی ہوئی پھرے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چال کے اندر ایسا انداز اختیار کرے کہ وہ نہایتی لچک لچک کے اور مٹک مٹک کر چل رہی ہو، کہ اس کا ایک پیر جو ہے زمین پر پڑ رہا ہو تو دوسرا پیر لوگوں کے دلوں پر پڑ رہا ہو۔ تو اس طرح کی چال اور اس طرح سے بن سنور کر باہر نکلنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ اپنے حسن کا، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے نہ نکلیں، بلکہ آپ اپنے وجود پر پردہ ڈالیں۔ اور چوتھی جو پابندی اسلام نے عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ آپ اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پر نہ ماریں۔ جیسے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں کہ پائجیب پہنی ہوتی ہیں، گھنگرو پہنے ہوئی ہوتی ہیں، اور زور زور سے زمین پر پیر ڈال ڈال کر چلتی ہیں تاکہ ان کے پائجیب کی آوازیں مردوں کے کانوں تک پہنچیں، یا ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ہر وہ چیز جس کی طرف سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں جو اسلام نے پابندی عائد کی ہے، جو شرط لگائی ہے، وہ یہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ آپ باتوں کے اندر نرمی پیدا نہ کریں۔ اب اگر بازار میں جا رہے ہیں تو آپ کی باتوں کے اندر ایسی لچک نہ ہو، ایسی نرمی نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ خاص طور سے آج کا جو دور ہے، ٹیکنیکل دور، اس دور کے اندر خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے بات کرنے کی، اور بڑی بڑی کمپنیاں خواتین کو اسی لیے رکھتی ہیں کہ مرد حضرات اگر کسی کو کوئی کال کرتے ہیں تو ہر آدمی مردوں کی کال کو فوراً کاٹ دیتا ہے، لیکن کسی لڑکی کی اگر آواز آتی ہے اور کمپنی کی طرف سے کوئی لڑکی بولتی ہے تو ہر آدمی بڑی غور سے اس کو سنتا ہے، اور وہ اتنی رسیلی آواز میں، اتنی لچیلی آواز میں باتیں کرتی ہیں کہ وہ فضول کی بات بھی ہوتی ہے تو ہر آدمی اس کو سنتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے منع فرمایا کہ آپ اپنی زبان کے اندر
اگر غیر مرد سے آپ بات کر رہے ہو اس کے اندر لچک پیدا نہ کریں، نرمی پیدا نہ کریں، تھوڑا سختی سے بولیں، آپ کا انداز اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کے اوپر ڈورے نہ ڈال پائے، اس کے گندے ارادے آپ کے اوپر نہ چل پائے، یا اس کا دل آپ کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔ تو ناظرین، یہ 5 وہ شرائط جن کو اسلام ہر ایک عورت کے لیے عائد کرتا ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے ضرورت کی وجہ سے تو ان 5 شرطوں کی پابندی کے ساتھ نکلے۔ ان شرائط کے اندر اس کی بھلائی ہے کہ وہ محفوظ رہے گی، اس کی حفاظت ہوگی، اس کی عزت کی، اس کی عفت کی حفاظت ہوگی۔ اس کے اندر اسلام نے عورت کے اوپر ایسی پابندی نہیں لگائی ہے جیسا کہ لوگوں نے عام کر دیا ہے کہ عورتوں کو